بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کے حوالے سے ایک عنوان نہیں، ہزاروں لاکھوں عنوان ایسے ہیں کہ بندہ جس طرف بھی چلے آگے حضور علیہ السلام کی عظمتوں کے سمندر نظر آتے ہیں۔ آج تک دنیا کے اندر ایسی کوئی شخصیت نہیں آئی کہ جس کے بارے میں اتنی اس کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہوں اور ابھی لکھی جا رہی ہیں، بلکہ ایک تحقیق کے مطابق جو مستند کتابیں ہیں دنیا کی 300 بڑی لائبریریوں کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فقط نعلین پاک پر لکھی گئی کتابوں کی تعداد بڑی بڑی دنیا کے اندر جن لائبریریوں کا بڑا نام ہے، اور وہ کتابیں جو بڑی مستند تصور کی جاتی ہیں وہ ان کی تعداد 300 سے زائد ہو چکی ہے۔ اس سے چھوٹی کتابیں جو وہاں تک نہیں پہنچ سکی، یہ صرف نبی پاک علیہ السلام کے نعلین پاک پہ لکھی گئی، ان کی تعداد جو ہے وہ گنی نہیں جا سکتی۔ تو جس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے ساتھ لگنے والی نعلین کی اتنی شان ہے، پھر میرے محبوب علیہ السلام کے رخ زیبا کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ تو حق تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کے حوالے سے بندہ جو بھی بات کرے نا، بس ہم کیا ہیں، ہم تو حقیقت حال تو یہی ہے کہ وہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں تھوڑا پانی لے کر وہ چلی تھی۔ دوستوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بس بات سمجھانا مقصد ہے، آپ یہ میرے سے توقع مت رکھنا کہ میں شاید کو بہت زیادہ زور لگاؤں گا اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے کوئی آپے سے باہر ہو جانا ہے۔ نہیں، میں آرام نال ہی تواڈے نال گل کرنی، بات کرنی ہے بھی حضور کی شان کی۔ نعرہ تکبیر! تو میرا ایک اپنا مزاج ہے کہ جب ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں نا کہ 1000 بار بشویم دہن سے مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، جب ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں نا کہ نبی کریم علیہ السلام کا نام بڑے ادب سے بڑی تعظیم سے لینا چاہیے، بلکہ بڑی تمیز کے ساتھ لینا چاہیے، میں نے فی زمانہ یہ لفظ بولا ہے، تعظیم سے ہٹ کے تمیز کے ساتھ حضور کا نام لینا چاہیے، تو ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کا نام پاک لیں، ذکر مصطفیٰ کریں۔ تو میرا خیال ہے جتنے پیار سے بندہ نام لیتا ہے نا اتنا دلوں میں اترتا ہے۔ تو میں بس اسی طرح ہی آپ سے مخاطب ہوں، تھوڑی سی باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح اس چڑیا نے چونچ میں تھوڑا سا پانی لیا تھا اور اس نے باقی اپنی سہیلیوں کو، چڑیوں کو کہا کہ تم بھی تھوڑا تھوڑا پانی لے لو، ہم جا کر نار نمرود کے اوپر اسے پھینک دیں۔ تو وہ چڑیاں کہنے لگی کہ وہ اتنی بڑی آگ ہے اور ہماری چونچ میں تھوڑا سا پانی، اس سے کیا ہوگا؟ تو اس نے یہی جواب دیا تھا کہ ہمیں بھی پتہ ہے اس سے آگ تو نہیں بجھ سکتی، لیکن کل قیامت کو اگر رب نے پوچھ لیا کہ تم نے کیا کیا جب میرے خلیل کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا، تم نے کیا کیا، تو کم از کم ہم یہ تو کہہ سکیں گے کہ یا اللہ جو ہمارے بس میں تھا ہم نے وہ کیا۔ یہ دیگر مفسرین اس بات کو لکھا ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی تھی بازار مصر میں، تو ایک عورت ایک سود کی اٹی لے کر آ کے اسی لائن میں کھڑی ہو گئی۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ اماں تو یہاں آ کے کھڑی ہے، یہاں تو خریدار جو آئے ہیں نا وہ ہیرے لے کر کھڑے ہیں، جوہرات لے کر کھڑے ہیں، سونا اور چاندی، درہم اور دینار لے کر کھڑے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ ہیں، تیرے ہاتھ میں ایک فقط سود کی اٹی ہے۔ تو اماں نے کہا تھا بیٹا مجھے بھی پتہ ہے کہ اتنے میں اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو خریدا نہیں جا سکتا، لیکن اس نیت سے آگیوں کل قیامت کے دن جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا نا کہ تیرے مصر میں میرے نبی یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی تھی، تو نے کیا کیا، میں یہ تو کہوں گی مالک میرے پاس بس میں جو تھا لے کے آ کے جناب یوسف علیہ السلام کے حوبداروں میں کھڑی ہو گئی تھی۔ ارے ہمارا بھی ان محافل کا مقصد فقط اتنا ہے، نہ ہم کسی کو گیدرنگ دکھانا چاہتے ہیں، نہ ہم اپنا کوئی کراؤڈ شو کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم اس کا کوئی اشتہار بازی بعد میں لوگوں کو بتانا چاہتے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، فقط ہماری نیت کیا ہے
کہ یا رسول اللہ ہم نے اس بزم کو سجایا ہے اس لیے کہ آپ کی نگاہ کرم ہمیں نصیب ہو جائے۔ بس جس محفل میں بیٹھے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم نصیب ہو گئی، سمجھو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کی، وہ کہتا ہے جب نہیں ملتی کہیں بھی سکون کی دولت تو تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں۔ بس ہمارا ان محفل کا یہی مقصد ہے، بھی اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں قبولیت مل جائے تو دنیا دار ہمیں کوئی نہ بھی کہے، محلے دار کوئی نہ بھی ہمیں شاباش دے، لوگ ہمیں کچھ بھی نہ دیں، تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب سے اس طرح ہو جانا کہ ہماری محفل اس بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور وہ بارگاہ قسم بخدا ایسی ہے کہ جہاں شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں میں ہر سال حضور کا میلاد منایا کرتا، ایک دفعہ کچھ نہیں تھا تو میں نے بنے ہوئے چنوں پر پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک پڑھ دیا۔ میں نے خواب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب زیارت کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی کے اندر وہی چنے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے نوش فرما رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں حضور علیہ السلام کی جھولی میں کیا ہے، تو میرے دل والی حالت اللہ کے محبوب علیہ السلام جان گئے۔ آپ نے میرے پوچھنے سے پہلے ہی فرما دیا عبد الرحیم جو چنے تو نے ہمیں بھیجے ہیں نا ہمیں بڑے پسند آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ارے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی کسی کافر کا دل بھی نہیں توڑا، اور میں جب اپنے سگے بھائی کا دل توڑتا ہوں، میں جب اپنے باپ کو ہی کھری کھری سنا دیتا ہوں، تو آخر تو مجھے اس وقت یہ بات تو میرے ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، حضور علیہ السلام کا امتی اور نبی علیہ السلام کا غلام ہوں۔ تو حضرت سعدی کی بات میں عرض کر رہا تھا، اس نے نبی کریم علیہ السلام کی نعت لکھی، ایک ربائی لکھی، آپ کو یاد ہے بلغ العلا بکمالہ، اور کتنی اچھی، اور میں تو اکثر ویسے یہ میں نے جملہ کہا ہے اپنے سامعین کو، ہمیں یہ والی ربائی یاد کر لینی چاہیے اور ہمیں پڑھنی چاہیے۔ پڑھنے بھی کب؟ مسجد میں موقع بنے تب پڑھو، مائک پہ موقع بنے تب پڑھو، کبھی گھر میں تنہائی میں بیٹھ کے یار یہ بلغ العلا بکمالہ یہ والا پڑھو، اوپر رضائی لی ہے، اوپر کپڑا لیا ہے، اس وقت بھی پڑھو، اور ذہن میں یہ رکھو جن کی نعت پڑھ رہا ہوں نا سرکار سماعت فرما رہے ہیں، جن کی نعت پڑھ رہا ہوں نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے خبر نہیں ہے، اس لیے کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ مولا کیا ہے، اور بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ کبھی بندہ نعت پڑھے نا تو سنائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو لطف اسی نعت کے اندر ہے یار، کیف اسی نعت میں ہے۔ بعض اوقات بندہ مجمع میں نعت پڑھتا ہے، اور ہماری اپنی کیفیت ہے، علامہ صاحب بھی جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، ہم جب اپنی لائبریری میں بیٹھ کر کبھی کوئی کتاب پڑھتے ہیں نا حدیث پاک کی، کوئی مسئلہ کوئی حدیث ہی پڑھی نا، تو تنہائی میں بیٹھ کر جو کیفیت بن جاتی ہے نا، تنہائی میں بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو چھلک رہے ہوتے ہیں، وہی بات جب سناتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں بنتی، وہ کیفیت نہیں بنتی۔ اصل یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں ہوتا کب سرکار کی نظر کرم ہونی ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا نا کب۔ تو انہوں نے یہ لکھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب یہ 3 مصرے لکھے تو چوتھا انہیں اب یاد نہیں آ رہا، اب کیا لکھوں، اب اس سے آگے کیا لکھوں، تینوں کے ساتھ تشریف فرما، ان کے ساتھ آگے لکھوں کیا؟ حضرت فرماتے ہیں ان کی تشریح، اور واقعی یہ کمال کے ہیں جی۔ اور اللہ کرے ہم اس طرح ہمارا جو فی زمانہ نعتیہ سلسلہ ہے نا، وہ بھی اگر اسی طرح ہی ہو رہا کہ نعت ہوتی کیا ہے۔ اب اس لفظوں کو سمجھے ذرا، بلغ العلا بکمالہ، کیسا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف جس نعت میں ہے نا وہی نعت ہے، جس میں حضور کی باتیں نہیں میں اپنی کروں۔ کوئی نعت پڑھنے والا لکھنے والا وہ اپنی باتیں کرے کہ میں مدینہ شریف میں جاؤں تو ایسے جاؤں گا، پاؤں سے جوتا اتار دوں گا، وہاں میں ایسے کروں گا ایسے کروں گا، یہ تو ہم اپنا رونا رو رہے ہیں نا۔ تو نعت کیا ہے؟ نعت یہی ہے جس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت سرائی ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں، اور لکھا کہ یا اللہ یا رسول اللہ آپ کے کمالات کی تو حد ہی کوئی نہیں، اتنے اونچے آپ کے کمال،
سبحان اللہ. اتنی کہ بندہ یوں نگاہ کر کے دیکھنا بھی چاہے نا تو بندہ نہیں دیکھ پاتا. بس یہ تصور کرے کہ معراج کی شب نبی کریم علیہ السلام اپنے نالین مقدس سمیت جب عرش معلیٰ کے اوپر تک پہنچ گئے تو جہاں تک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مبارک جوڑے کی رسائی ہے، اب حضور علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کل کائنات ہے، کل کائنات ہے حضور علیہ السلام کے قدموں کے نیچے. تو آپ فرماتے ہیں بالغ العلا بکمالہ، یہ حضور کے کمال ہیں. پوچھنے ہو تو پھر معراج کی شب حضرت جبریل سے پوچھئے سبحان اللہ. کہ جو نبی کریم علیہ السلام کو لینے کے لیے آئے ہیں نا، تو حضور علیہ السلام محو استراحت ہیں نیچے فرش پر. بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے چارپائی کے اوپر بھی آرام فرمایا، حضور بیٹھے. اس دور میں یہ تصور تھا چارپائی والا، لیکن اکثر نبی کریم علیہ السلام نیچے فرش پہ آرام فرمایا کرتے تھے. اسے آج بھی ہم کہتے ہیں نا محمدی بسترا، فلان نہیں تو پھر تھلے جدو آئیے پھر اسی انہوں آنے ہاں محمدی بسترا. حضور علیہ السلام آرام فرما رہے نیچے فرش زمین پر. حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں نبی علیہ السلام کو جگانا ہے. اب اللہ پاک سے عرض کی یا اللہ تیرا محبوب تو محو استراحت ہے، کیسے جگاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل تجھے کافور کے ہونٹ اسی لیے دیے ہیں، قبل قدمئی ہے، سبحان اللہ. ذرا جھکنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے طلبوں کو چوم. توجہ ہے نا سارے دوستوں کی. وہ کسی سریکی شاعر نے کہا تھا چمنا جو شرک ہوندا جبریل کیوں چمیندہ. وہ سریکی والا ہے نا، اور جبریل بھول گیا ہی تو خود خدا ہی چار رکیندہ. اللہ پاک ہی منع کرتا. اب سمجھئے اس بات کو ذرا سمجھنے کا ہے کہ حضور علیہ السلام نیچے تشریف فرما ہے، اور اگر کوئی ہستی نیچے ہے اور اس کے قدموں کو چومنا ہے تو سوچو پھر بندے کو کتنا جھکنا پڑے گا، کتنا جھکنا پڑے گا. اب یہ قلم کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ہاتھ میں ہے. آپ نے جس قدر محتاط لکھا ہے نا وہ نقشہ بھی سارا سامنے ہے. آپ فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے. جبریل کا نام نہیں لیا، تاج یہ والا ہے، اور ان کے اوپر لگے ہیں جو موتی، نوری موتی لگے ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں. اللہ اکبر، کتنا وقار رکھتی ہیں ایڑیاں. یہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک تلووں کی، حضور علیہ السلام کے پائے مقدس کی یہ شان ہے. ارے صحیح بخاری شریف پڑھیے آپ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں کے اندر یہی سلسلہ تھا کہ وہ اپنے معبد خانے میں جا کر عبادت کر سکتے تھے. جب سے میں دنیا میں بظاہر آیا ہوں، میری ولادت ہوئی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے قدم جب اس زمین پہ لگے ہیں نا، بظاہر تو لگے ہیں مکہ المکرمہ کی سرزمین پر، حجرہ سیدہ آمنہ کے اندر، لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے قدم کی برکت سے اللہ نے ساری زمین کو ہی پاک کر دیا ہے. حضور علیہ السلام کا قدم لگے مکہ کی دھرتی پر ساری زمین پاک ہو جائے. فرمایا اب جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت ہو جائے تم پڑھ سکتے ہو، میرے قدموں کی برکت سے اللہ ذوالجلال نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. اب یہ حضور علیہ السلام کے ایک قدم کی برکت ہے. تو آگے چلیے ذرا. حضرت سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے وہ ربائی پوری کرنی تھی، میں 3 شعر آئے، آگے آ ہی نہیں رہا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع وخصالہ. انہوں نے سارا دن میں سوچیا ابھی انہوں اگے کیڑا کی لکھا، سارا دن سوچیا. اسی مولوی لوگ ہیں نا، ساڑی بھی ایک مجبوری ہوندی، کوئی اچھی بات ہمیں پڑھنے کو مل جائے نا، اچھی بات، تو پھر ہم یہ کرتے ہیں بھی اسی آنے ہن کدوں تقریر سنائیے، جمعہ آوے تے اسی یہ مسئلہ لوگوں بھی دسنا ہے. کیوں جی؟ اچھی بات کو پڑھ لینا، پھر خواہش ہوتی ہے یار اب سنائیں، لوگوں کو بھی سنائیں، حضور کا فرمان ہے سنائیں. شاعروں کی مجبوری ہوتی ہے، وہ جب کچھ شعر اچھا بنا لیں نا، لکھ لیں، ان کی خواہش ہوتی ہے اب کنوں سناواں میں، کوئی بندہ ملے اسے سناؤں. حضرت سعدی کہتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کی نعت لکھ رہا تھا، ربائی کے 3 مصرے ہے، چوتھا آ ہی نہیں رہا.
چوتھا آ ہی نہیں رہا، بڑی پریشانی ہوئی، نماز عشاء پڑھی، بعد میں سوچتے رہے، سوچتے کہتے ہیں میری آنکھ لگی، تو جس محبوب کی نعت سوچ رہا تھا نا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ارے حضور علیہ السلام کی ان محافل میلاد النبی میں آنے والوں، جب ہم جا کے سوئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کچھ بھی بعید نہیں ہے نا۔ حضور اگر کرم فرما دیں، حضور علیہ السلام اگر کرم فرما دیں اور ہمیں نبی کریم علیہ السلام اپنا جلوہ خواب میں ہی کروا دیں، تو یقینی بات ہے ہمارا مقدر جاگ نہ جائے۔ ہم ان محفلوں میں، ہمیں پتہ ہے یہ محفل رب رسول کی بارگاہ میں قبول ہی ہے، لیکن اگر سرکار یوں بھی کرم فرما دیں تو ظہوری صاحب نے کہا تھا آخر ویلے میریاں اکھیاں راہ تکنا ہے تیرا، آقا جے تو سر تے آن کھلوں میں تے پردہ رہ جائے میرا۔ نبی کریم علیہ السلام اگر مہربانی فرما دیں، حضور علیہ السلام اگر تشریف فرما ہو جائیں اور خواب میں ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جس بندے نے مجھے خواب میں دیکھا نا، آن قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی ضرور دیکھے گا۔ محدثین فرماتے اگر زندگی چو بندہ نہ بھی ویکھ سکیا، زندگی چ نہ بھی ایسا موقع آیا، انی دیر اس بندے دی جان نہیں جے نکلنی جنی دیر وہ نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ نہ تک لے گا، یعنی آخر وقت میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ضرور ہو جائے گی۔ تو حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی مجھے خواب میں زیارت نصیب ہو گئی، اور حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا سعدی آج تو پریشان کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ ایک بات کہتا ہوں یار سب کے لیے، اور شروع اپنے سے کرتا ہوں، کوئی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعت پڑھنے والا اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے کہ میں چھوٹا نعت خواہوں، یہ نہ سمجھو کہ میں چھوٹا نعت خواہوں۔ ارے جو نعت میرے مصطفیٰ کی پڑھتا ہے، یقین کر لو حضور علیہ السلام کی جو نعت پڑھتا ہے میرے مصطفیٰ کو سب خبر ہے۔ حضور علیہ السلام کو پتہ ہے کہ یہ بندہ میری نعت پڑھ رہا ہے۔ اب حضور علیہ السلام فرمایا سعدی کیوں پریشان ہے؟ یا رسول اللہ اس لیے پریشان ہوں، اس لیے پریشان ہوں، یہ 3 مصرے لکھے ہیں، آگے کو مصرع بن نہیں پا رہا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے سناؤ 3 کون سے لکھے؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے سنا دیا یا رسول اللہ یہ لکھا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن الجمیع خصالہ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آگے لکھو پھر صلو علیہ، سارے آنکھوں ذرا صلو علیہ، صلو علیہ۔ اب اس سے یہ سمجھ نہیں آئی بات کہ نبی پاک علیہ السلام کو یہ عمل کتنا پسند ہے کہ میرا امتی میرے اوپر درود و سلام پڑھے، اور فقط میرے اوپر ہی نہ پڑھے وآلہ، جہاں میرے اوپر پڑھے میری آل کے اوپر بھی درود و سلام پڑھے۔ تو میں نے اس لیے یہ بات عرض کر دی کہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پہ یہ والی ربائی تو حضور کی بارگاہ میں قبول ہی ہے نا، تو حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر قبول ہی ہے نا۔ کبھی ہم یہاں بیٹھ کے یہ کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسیمہ جانب بتا گزر کن، زہوال محمد را خبر کن، بابری جان مشتاقم دراجاں فدائے روزائے خیر البشر کن۔ کبھی ہم یہ کہتے ہیں، اور جب بندہ اس ربائی پہ آ جائے نا حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ والی، تو پھر یقین کر یہ تو وہ والی ربائی ہے جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہلے سے ہی قبولیت کی مور اس کے اوپر لگ چکی ہے۔ تو بھئی آخر میں ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ذرا اس سے ہٹ کے ہے لیکن میرے مزاج میں آئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد وقت بھی شاید تمام ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں امت مسلمہ کے اندر کہ جن کے اوپر آج تک کسی نے تنقید نہیں کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ بہت بڑے امام ہیں جو فرماتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 نبی پاک علیہ السلام کی حدیث یاد تھی، 1,00,000 سند جن کی یاد تھی، لیکن میں نے اس کے اندر 6,500 پونے 7,000 احادیث کا انتخاب کیا، میں نے صحیح بخاری شریف مرتب کر دی۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک لکھنے سے پہلے
غسل کرتے، کپڑے بدلتے، خوشبو لگاتے، حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھتے، پھر میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث لکھتے۔ کیسے کیسے لوگ آئے ہیں، کیسے کیسے لوگ آئے یار اس امت کے اندر، یہ ان کا شہرہ چرچا یوں ہی نہیں ہو گیا۔ پھر جب احادیث لکھ لی، ان کے ابواب جب ترتیب دینے کا وقت آیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الجنہ میں وہاں بیٹھ کر بخاری شریف کے ابواب کو ترتیب دی ہے، جہاں نبی پاک علیہ السلام کے مبارک قدم بار بار لگتے رہے، بار بار لگے، بار بار لگے۔ ارے ایک دفعہ قدم لگے ساری زمین پاک۔ تو جس حجرے سے نکل کے حضور علیہ السلام مسجد میں آتے، پھر جاتے، پھر آتے، پھر جاتے، پھر آتے، مرتبہ کیا بن گیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں جس زمین نے میرے قدموں کو بار بار چوما ہے نا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ عام زمین نہیں رہ گئی، اب یہ جنت کا ٹکڑا بن چکا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے قدموں کی برکت ہے۔ اور علامہ کہتے ہیں، اپنا ان کا تخیل اور تصور ہے، مدینہ پاک تو وہ نہیں جا سکے علامہ اقبال، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے پتہ کیا تھا سجود کا، آندھنے میں نے رکوع سجدے کا کوئی پتہ نہیں۔ وہاں کے بارے میں کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں۔ عرض یہ کر رہا ہوں، تنقید کرنے والوں نے امام بخاری پر بھی تنقید کی، امام مسلم پر کی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 40 سال حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے سائے کے نیچے بیٹھ کر حدیث کا سبق دینے والے، جن نے زندگی میں مدینہ پاک کے اندر کبھی جوتا نہیں پہنا، کبھی ان باتوں کو یار ہم ان محفلوں سے الگ بیٹھ کر بھی سوچیں۔ وہ بندہ حضرت جانتے ہیں اس بات کو بخوبی کہ جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں بیٹھا ہے اور حدیث پاک پڑھا رہا ہے اور وہ سند بیان کرتا ہے، یہ حدیث میں نے سنی فلاں سے، اپنے استاد سے، میرے استاد نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، فلاں صحابی سے، آگے نام آنا ہے نبی کریم علیہ السلام کا، تو حضور کا نام بلا کیسے لیتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، حضور کا نام لینا۔ ارے ہم تو درود و سلام پڑھیں تو لوگ پوچھتے ہیں جی کھڑے ہو کے کیوں پڑھ رہے ہو؟ ارے وہاں تو اگر ایک نشست میں 100 حدیثیں سنائیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 100 مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھ کے میرے مصطفیٰ کا نام نہیں لیتے۔ اور آپ حدیث پڑھا رہے ہیں تو آپ کی پشت کے اوپر نا، وہ چونکہ عرب کے لباس ذرا کھلے ہوا کرتے تھے تو بچھو نے انہیں ڈس لیا، ایک نہیں 16 مرتبہ ڈسا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تو جب یہ کیفیت بنی تو جو شاگرد بیٹھے تھے وہ دیکھ رہے تھے استاد صاحب کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، لیکن حدیث پاک پڑھا رہے ہیں۔ ہماری تو توجہ فوراً بٹ جاتی ہے، کوئی بندہ آئے ہم سارے ادھر دیکھتے ہیں، کچھ جائے ہم سارے ادھر دیکھتے ہیں، ایک بچہ اٹھے سارے انہوں سے بٹھان لگ جانے ہیں، ہمارا توجہ ہی نہیں رہتی کہ نبی پاک علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں اس طرف دھیان کرنا ہے یا نہیں۔ یہ میری اور آپ کی حالت ایسی ہے، لیکن وہاں کیا ہے، جب حدیث پاک کا سبق مکمل ہوا نا تو آپ نے اپنے ایک شاگرد ابو یحییٰ علیہ رحمہ ہیں، انہیں فرمایا کہ یہ ذرا میری پشت پہ دیکھو کیا ہے۔ اس نے کپڑا اٹھا کے دیکھا تو اتنا بڑا بچھو اس نے جگہ جگہ سے ڈسا ہوا ہے۔ اس نے کہا استاد محترم یہ بچھو اور اس نے اتنا آپ کو ڈسا؟ تو آپ نے فرمایا اس کے کرب سے، شدت درد سے میری جان نکل رہی تھی، لیکن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں حضور کی حدیث پڑھا رہا ہوں، مر تو جاؤں گا لیکن اپنے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث پڑھانا نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن تنقید کرنے والوں نے ان کے اوپر بھی تنقید کی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے اوپر آج تک کسی نے تنقید نہیں کی، انہیں ہر طبقہ ہائے کہ لوگ جو ہے نا وہ انہیں مانتے ہیں، جی بہت اچھے ہیں، جی بہت اچھے ہیں، جی بہت ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج کے لیے گیا تو جب میں حرم کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا تو کہتے ہیں جی وہاں آدھی رات کا وقت تھا، میں نے طواف کیا اور طواف کر کے میں ایک ستون کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔
اب دوست ذرا میری طرف توجہ رکھیں، یہ ایک تھوڑی سی بات اپنے من کی سنانا چاہتا ہوں جس کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ایک عبرت ہوگی یقیناً۔ کہتے میں یوں ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، اللہ اکبر یا حی یا قیوم، کہتے وہاں بیٹھے بیٹھے نا میری آنکھ لگی تو نبی کریم علیہ السلام کی مجھے خواب میں زیارت نصیب ہو گئی، حضور علیہ السلام۔ اور نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا عبداللہ بن مبارک جب حج کر کے تو بغداد شریف جائے نا تو وہاں فلاں محلے میں فلاں گلی میں اس نام کا مجوسی ہے، بہرام اس کا نام ہے، تو اسے ہمارا سلام پہنچا دینا، اسے میرا سلام دینا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں چونک سا گیا کہ حضور علیہ السلام ایک مجوسی کو سلام دے رہے ہیں، میں نے یہ کیا عجیب خواب دیکھا ہے، وہ تو خدا رسول کی ذات کے دشمن ہیں، ان کا دین مذہبی کوئی نہیں، مجوسی، اور اسے سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے۔ کہتے میں اٹھا اور میں اٹھ کے وضو کیا، بیت اللہ الکریم کا طواف کیا، اور طواف کعبہ کر کے نا میں تھوڑی دیر کو پڑھتا رہا، میں اسی جگہ پھر یوں آ کے بیٹھا، اللہ کی قدرت ایسی ہوئی میری پھر آنکھ لگی اور نبی علیہ السلام کی مجھے پھر خواب میں زیارت نصیب ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے وہی جملے مجھے پھر فرمائے کہ فلاں نام کا یہودی ہے، بغداد میں رہتا ہے، جب حج کر کے جائے نا اسے میرا سلام پہنچا دینا۔ کہتے ہیں پھر میری آنکھ کھلی تو میرے پھر تعجب اور بڑا، کہتے ہیں میں تیسری مرتبہ پھر اسی طرح اٹھ کے وضو کیا، طواف کیا، بالکل تہجد کا وقت ہو چکا تھا، پھر لیٹا، تیسری مرتبہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور حضور علیہ السلام نے مجھے وہی والے جملے پھر کہے۔ کہتے اب میں نے حج پڑھا، حج کے بعد جلدی میں مدینہ پاک میں حاضری دی اور میں بغداد شریف آ گیا تاکہ میں اس بندے کو ملوں جسے نبی کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ سے سلام آیا ہے۔ اب دوستوں کی توجہ ہے نا میری طرف، توجہ لنگر شریف کی طرف ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ میری بات کی طرف ہی ہے، کیوں جی؟ سارے پیچھے بیٹھنے والے مجھے بتا دیں بھی میری طرف ہی توجہ ہے نا۔ یہ خوشبو ایسی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس خوشبو سے آپ ہٹیں، آپ ان باتوں والی خوشبو میں ابھی رہیں انشاءاللہ الرحمن۔ یہ ادھر سے جائے گی نا، ادھر سے، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک فضل فرما دے گی۔ کہتے ہیں میں بغداد شریف میں اپنے گھر کے اندر اپنا جلدی سے سامان رکھا اور سامان رکھ کے میں اس بندے کو تلاش کرنے نکلا، وہ محلہ پوچھا، وہ گلی پوچھی، نام پوچھا اس گلی میں جا کر، تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ فلاں گھر ہے، وہ تو بڑا امیر آدمی ہے اور وہ تو کسی مسلمان سے ملتا نہیں، اس کو تو بڑا دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، کوئی نام اس کے سامنے لے تو بہرام مجوسی رہتا ہے۔ کہتا ہے عبداللہ بن مبارک نے فرمایا میں اس کے دروازے پر گیا، دستک دی، ایک 75 سال یا 80 سال کا بوڑھا بندہ باہر نکلا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام بہرام مجوسی ہے۔ میں نے کہا تیرے ساتھ ذرا تھوڑی سی بات کرنی ہے، بیٹھنا ہے، کہاں بیٹھیں گے؟ اس نے کہا کہ ایسے کریں آپ میرے گھر کے آنگن میں آ جائیں، یہاں بیٹھتے ہیں، باتیں کر لیتے ہیں۔ کہتا ہے اس کی اجازت سے میں اس کے گھر میں چلا گیا۔ میں نے کہا کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں اور پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ تیری زندگی کی کوئی نیکی جسے تو سمجھتا ہے کہ میں نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے، مجھے وہ بتاؤ۔ اس نے سوچ کے کہا جی اور کوئی میری نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ہے کہ میرے نا 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں، تو میں نے اپنے بچوں کو بڑی تعلیم دی، مالدار ہوں، سرمایہ دار ہوں، تو میں نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی اپنے 3 سگے بیٹوں سے کر دی، بہن بھائیوں کی شادی کر دی۔ آپ فرماتے ہیں میں چونک گیا، میں تجھ سے نیکی پوچھ رہا ہوں اور تو نے یہ کیا غضب کیا ہے؟ اچھا اور کوئی بات؟ اور کوئی بات؟ اس نے پھر کہا کہ جو میری 4تھی بیٹی تھی نا، اس کے لیے مجھے کوئی مناسب رشتہ نہ ملا تو اس کے ساتھ میں نے اپنا نکاح کر لیا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرے تو نکل پسینے گئے، خدایا یہ بندہ کون ہے؟ اور مجھے نبی کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ سے یہ حکم ملا ہے کہ میں اسے سلام دوں اور حضور کا سلام پہنچانا ہے۔ اچھا بھی اور کوئی بات؟ اس نے کہا ایک بات اور مجھے یاد میں آتی ہے کہ
جس دن میں نے اپنی بیٹی سے اپنا نکاح کیا تھا نا، تو ولیمے کے اندر میں نے 1000 مجوسی اپنے ہم مذہب لوگوں کو بلایا، اور وہ جب ولیمہ ختم ہوا تو شام ہو گئی، رات کا اندھیرا ہوا، تو کہنے لگا کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت اپنے ہاتھ میں چراغ لے کے کھڑی تھی، اور مجھ سے کہنے لگی کہ بھائی میرے گھر میں نا کوئی دیا وغیرہ یا آگ نہیں ہے، تو میرا چراغ روشن کرنے کے لیے مجھے تھوڑی آگ دے دیں، میرا چراغ جل جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کا چراغ دیا، وہ جلا دیا، وہ چلی گئی۔ 2 4 5 منٹ گزرے تھے کہ وہ عورت پھر اسی طرح میرے دروازے پر آئی، اس نے دستک دی، میں نے دروازہ کھولا تو وہی عورت پھر کھڑی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب کیسی ہے؟ اس نے کہا میں جا رہی تھی، ہوا کا جھونکا آیا، میرا چراغ بجھ گیا، اس سے مہربانی کرو دوبارہ روشن کر دو۔ کہتے ہیں میں نے پھر اس کا چراغ روشن کر دیا، وہ عورت چلی گئی۔ 5 منٹ نہیں گزرے تھے، وہ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، اس عورت کے ہاتھ میں چراغ اسی طرح پکڑا ہے، اور وہ کہتی کہ اسے روشن کر دو۔ کہتے ہیں میں نے اسے چراغ تو روشن کر دیا، لیکن میرے دل میں تھوڑا سا کھٹکا پیدا ہوا کہ کہیں یہ مسلمان عورت ہے، اور یہ باقی لوگوں نے شاید اسے جاسوسی کے طور پر میرے گھر میں بھیجا ہے کہ تو پتہ کر، تو میں اب اس عورت کی جاسوسی میں کرتا ہوں۔ وہ مجوسی کہنے لگا کہ یہ بات وہ سنا رہا ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگا میں اس عورت کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ وہ چلتے 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 اپنے گھر میں گئی، اور اس دور کے جو گھر تھے وہ اتنے بڑے بڑے محلات تو تھے نہیں، چھوٹی چھوٹی دیواریں، پھر ایک گھر یہاں ہے تو دوسرا تھوڑا دور، تیسرا تھوڑا دور، اس طرح، اور دیواریں اتنی ہوا کرتی تھیں کہ بندہ کم از کم اپنے گھر میں بیٹھا ہو تو نظر نہ آئے۔ کہتے وہ عورت ایک گھر میں داخل ہوئی تو میں اس کے دروازے پر رک گیا، چپکے سے جا رہا تھا، آگے اس کی نوجوان 4 بیٹیاں، انہوں نے اپنی ماں کی طرف للچائی نظروں سے دیکھا، اماں کچھ چیز ملی کھانے کو، کچھ چیز ملی کھانے کو؟ ماں کی چیخ نکل گئی، اس کا کیا پتر میں 3 دفعہ چراغ کا بہانہ بنا کے گئی ہوں، پر میری زبان نے زیب ہی نہیں دیا کہ میں مسلمان ہوں، میں مجوسی کو کیوں کہوں، میں مجوسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں تو کیوں؟ یار دنیا کا جو بھی بندہ ہو نا، قسم بخدا بندہ اس سے مانگے نا تو بندے کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ وہ کسی کہنے والے نے کہا نا کہ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اس عورت نے کہا بیٹی 3 دفعہ بہانہ بنا کے گئی، پر زبان کھلی نہیں، کھلی نہیں۔ میری بیٹیوں آج اسی درخت کے پھر پتے کھا لو، مٹی کھا کے گزارا کر لو، کچھ نہیں ہے کھانے کو، کچھ نہیں ہمارے پاس، بس ایسے گزارا کرو۔ وہ مجوسی کہتا ہے اے عبداللہ بن مبارک، میں باہر اس کی بات سن رہا تھا، میں نے کہا اچھا یہ عورت اس لیے جاتی تھی؟ میں جلدی سے اپنے گھر گیا اور میں نے کوئی راشن وغیرہ کھانے پینے کی چیزیں لا کر اس عورت کو دی، ان کے بچیوں کو کھلایا، اور میں نے اسے ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ میری بہن، میرا مذہب اپنا اور تیرا مذہب اپنا، تو جو بھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن یہ ہے کہ جب بھی تیرے گھر میں راشن ختم ہو جائے نا تو نہیں نہ بول سکتی، تو میری بہن اسی طرح بجھا ہوا چراغ لے کر میرے گھر میں آ جانا، اسی طرح چراغ لے کر آ جانا، میں تیرے بجھے ہوئے چراغ سے سمجھ جاؤں گا، میں تیرے گھر میں مہینے کا راشن پھر بھیج دیا کروں گا۔ اور اس نے کہا جی میں آج تک وہ راشن بھیج رہا ہوں۔ اب یہ بات سن کے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھا پھر یہ بات ہے کہ تو ایک مسلمان غریب خاندان کی خدمت کر رہا ہے، ایک غریب عورت بیوہ کی خدمت کی برکت سے مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے کہ میں کونین کے مالک و مختار نبی کا سلام تجھے پہنچانے آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، میں تجھے حضور علیہ السلام کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اب حضور علیہ السلام کا جب نام اس مجوسی نے سنا نا کہ مجھے حضور کی بارگاہ سے سلام آیا ہے، وہ بندہ اسی لمحے بے ہوش ہو گیا، کہاں میں اور کہاں میرا مقدر کہ نبی پاک علیہ السلام کی پاک بارگاہ سے مجھے سلام آیا ہے۔ اب ہوا یہ، وہ کہتا ہے جو ہی انہیں ہوش آیا
تو نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، بس کلمہ شہادت پڑھنے کی دیر سی کہ اس مجوسی کی جو اب مسلمان ہو گیا اس کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس کے جنازے میں شامل ہوا، اور جنازے میں کھڑے ہو کر جناب عبداللہ بن مبارک نے 2 باتیں کہی تھیں، ان 2 باتوں کو ذہن میں رکھیں اور اسے سبق کے طور پر لے لو یار۔ آپ نے فرمایا تھا مجھے ایک تو سمجھ یہ آئی ہے کہ جو بندہ سخی ہوتا ہے نا، سخاوت کرنے والا، وہ دشمن کو بھی خدا رسول کی بارگاہ کا محبوب بنا دیتی ہے اس بندے کی سخاوت۔ اور دوسری چیز مجھے یہ سمجھ آئی ہے جو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمائی تھی کہ کوئی بندہ میرے مصطفیٰ کی امت کے ساتھ تھوڑی سی بھلائی بھی کرے نا، حضور کی امت کے ساتھ تھوڑی سی بھلائی بھی کرے نا، میرے نبی علیہ السلام کی عنایات اور رحمتوں کا سمندر اس بندے کی طرف آ جاتا ہے۔ حضور کی رحمتیں اس بندے پہ ضرور سایہ کرتی ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ اپنے دل کو کھلا کر لے، مہربانی والا معاملہ فرمانے والا ہو جائے۔ تو دوستو عزیزو، ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ نور پر عمل کرتے ہوئے اپنے سینوں کو کھولنا چاہیے اور اپنے مزاج کے اندر نرمی پیدا کرنی چاہیے۔ اپنے رشتہ داروں ہمسایوں کے ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میرے لہجے کی وجہ سے، میرے کسی کڑوے بول کی وجہ سے کسی بندے کا دل دکھنے نہ پائے۔ بس دل تم نہ دکھاؤ، دل کسی کا تم پریشان نہ کرو۔ ماہ مدینہ انشاءاللہ ضرور اپنی رحمتوں سے ہمیں وافر حصہ عطا فرمائیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔